تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت مسلم عقیل کے بیٹے تھے۔ وہ 3 اماموں امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانہ میں اپنے امام کے مقاصد کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے شہید کیے گئے۔ وہ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر کی حیثیت سے شہر کوفہ میں تشریف لائے تھے، لیکن کوفیوں کی طرف سے بے وفائی کی وجہ سے عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں سے تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ عاشقانہ اور بہادری سے لڑنے کے بعد انہیں پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حکم کیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر ان کے سر کو تن سے جدا کیا جائے۔ اس کے فوراً بعد عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر عملی جامہ پہنایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مسلم عقیل بن ابی طالب کے فرزندوں میں سے ایک باکمال اور صاحب فضیلت بیٹے تھے۔ حضرت عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ابو طالب کے دوسرے فرزند تھے۔ اس لحاظ سے وہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام خلیلہ یا جلیلہ تھا۔ وہ ایک کنیز تھیں جنہیں حضرت عقیل نے شام میں خریدا تھا۔ ان کی شریک حیات جناب رقیہ تھیں جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس لحاظ سے آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضرت عقیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ شہادت کے وقت ان کی عمر شریف 40 سال سے زیادہ نہیں تھی، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے زمانہ سے سن 60 ہجری تک 50 سال گزر چکے تھے، اور اس بنا پر وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کے علاوہ تمام بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ البتہ محمد اور ابراہیم 1 سال تک زندان میں رہنے کے بعد بھاگنے میں کامیاب ہوئے، لیکن کچھ مدت کے بعد حارث بن زیاد نامی ایک ظالم کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد شہید کیے گئے۔ اس لحاظ سے حضرت مسلم علیہ السلام کی نسل سے کوئی فرزند باقی نہیں بچا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا۔ اس زمانے میں ان کو حضرت علی علیہ السلام کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا اور ان کی بیٹی حضرت رقیہ سے ازدواج کیا۔ اس طرح وہ حضرت علی علیہ السلام کے علم و فضل سے فیض یاب ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت مسلم علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ میں بعض فوجی عہدوں پر فائز رہے۔ جنگ صفین میں جب امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی فوج کو منظم کر رہے تھے تو آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن جعفر اور عقیل کو فوج کے بائیں بازو پر مامور فرمایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ اس زمانے میں حضرت مسلم راہ حق پر گامزن رہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے باوفا ترین اصحاب اور ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کی محبت و حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچا اور کربلا کی تحریک کے ہر اول دستے میں شامل ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے پہلے شہید شمار ہوئے۔ انہوں نے اپنے 8 بھائیوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنی جان نچھاور کی۔ امام حسین علیہ السلام کا پہلا اقدام حضرت مسلم علیہ السلام کو کوفہ بھیجنا تھا۔ حضرت مسلم پہلے مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں سے عراق کی طرف روانہ ہوئے اور کوفہ میں مختار کے گھر میں سکونت اختیار کی۔ 5 شوال سن 60 ہجری جب مسلم کوفہ میں داخل ہوئے تو تقریباً 18,000 افراد نے ان کی بیعت کی۔ اس کے بعد کوفہ کے گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ بن زیاد کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے دھمکی اور لالچ کے ذریعے لوگوں کو حضرت مسلم سے دور کیا، اور جب حضرت مسلم تنہا رہ گئے تو عبید اللہ کو ان کی تنہائی کی اطلاع ملی اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ اس وقت حضرت مسلم طوا نامی ایک عورت کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب حضرت مسلم نے عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں کے قدموں کی آہٹ سنی تو انہوں نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کیا اور دشمن کے سپاہیوں پر تابڑتوڑ حملے کیے، تو عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے مکر و فریب سے کام لیا۔ چونکہ اب حضرت مسلم میں جنگ جاری رکھنے کی طاقت نہیں رہی تھی، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
حضرت مسلم کو عبید اللہ کے پاس لے جایا گیا۔ ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر اسی شخص کے ہاتھوں ان کا سر تن سے جدا کیا جائے جو حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا، اور اس شخص نے عبید اللہ بن زیاد کے حکم کو عملی جامہ پہنایا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے فضائل۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے، وہ ایک ایسے شخص کے فرزند تھے جو حضرت ابو طالب کا تربیت یافتہ تھے، اور اس کے علاوہ انہیں حضرت علی علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ ان کی تربیت و بالغی پر ان دو فضیلتوں کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مسلم بن عقیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ان کا فرزند عقیل تیرے فرزند کی راہ محبت میں قتل کیا جائے گا۔ مومنین کی آنکھیں اس پر آنسو بہائیں گی اور مقرب فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے نام لکھے گئے ایک خط میں لکھتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو تم لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا اور ہمارے اہل بیت میں قابل اعتماد فرد ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں جب قابل فخر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنا بھائی ہونے کی نسبت دی ہے، جبکہ وہ نسب کے لحاظ سے ان کے بھائی نہیں تھے، لیکن اس قدر وفادار تھے کہ اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہونے کا لقب شائستہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم علیہ السلام کی فضیلت میں صرف یہی ایک جملہ بیان فرماتے تو کافی تھا۔ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی مانند ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔